بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، قاضی وکی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ معتضد باللہ کے زمانہ خلافت میں قاضی ابو حازم عبد الحمید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بن سہل کی وقف کردہ زرعی زمین کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات پر مجھے نگہبان مقرر کر دیا۔ اس سے جو آمدنی ہوتی میں اسے شرعی احکام کے مطابق بیت المال اور غربا وغیرہ میں تقسیم کر دیتا۔ جب خلیفہ معتضد باللہ نے اپنے لیے محل تعمیر کروایا تو حسن بن سہل کی کچھ موقوفہ یعنی وقف کی ہوئی زمین بھی عمارت میں شامل کر لی۔ سال ختم ہونے پر میں نے تمام زمین کا حساب کر کے مال وصول کر لیا۔ صرف شاہی محل میں شامل کی گئی زمین کا حساب باقی تھا۔ خلیفہ سے اس زمین کی آمدنی کا مطالبہ کرنے کی مجھے جرت نہ ہوئی۔ میں نے تمام جمع شدہ مال و غلہ لے کر قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، میں نے اوقاف کی تمام زمین سے غلہ وغیرہ وصول کر لیا ہے اور تمام آمدنی میرے پاس موجود ہے۔ آپ مجھے اسے تقسیم کرنے کی اجازت دیں تاکہ جتنا غلہ بیج کے لیے درکار ہے اتنا علیحدہ کر کے باقی مستحقین میں تقسیم کر دوں۔ قاضی صاحب نے کہا، کیا جو زمین خلیفہ معتضد باللہ نے اپنے محل کے احاطہ میں شامل کی ہے اس کی آمدنی بھی وصول کر لی گئی ہے؟ میں نے کہا، حضور خلیفہ سے کون مطالبہ کر سکتا ہے؟ فرمایا، خدائے بزرگ و برتر کی قسم، میں اس وقت تک کچہری ختم نہ کروں گا جب تک وہ تمام رقم وصول نہ کر لوں جو خلیفہ وقت کے ذمہ ہے۔ باخدا اگر خلیفہ نے غلہ یا اس کی قیمت ادا نہ کی تو میں کبھی بھی عہدہ قضا قبول نہ کروں گا۔ اے وکی، تم فوراً خلیفہ کے پاس جاؤ اور رقم کا مطالبہ کرو۔ میں نے کہا، مجھے دربار شاہی تک کون پہنچائے گا؟ فرمایا، فلاں سرکاری نمائندے کے پاس جاؤ اور کہو، میں قاضی صاحب کا قاصد ہوں، ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں اس وقت مجھے خلیفہ کے پاس حاضر ہونا ہے، تم مجھے دربار شاہی تک لے چلو۔ وکی کہتے ہیں کہ میں اس سرکاری نمائندے کے پاس پہنچا تو وہ مجھے لے کر خلیفہ کے محل پہنچا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، پورا شہر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ جب خلیفہ کو بتایا گیا کہ ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد آیا ہے تو خلیفہ نے فوراً مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہا، ایسا کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر اتنی رات گیا آنا پڑا؟ میں نے کہا، حضور آج میں نے تمام موقوفہ زمینوں کا حساب کیا اور ان کی آمدنی قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا کر مستحقین میں تقسیم کرنے کی اجازت طلب کی۔ قاضی صاحب نے تفتیش کی تو اس زمین کی آمدنی اس مال میں شامل نہ تھی جو آپ کے محل کے احاطہ میں داخل کر دی گئی ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا، اس وقت تک یہ آمدنی کہیں بھی صرف نہ ہوگی جب تک خلیفہ کے محل میں شامل کردہ زمین کی آمدنی وصول نہ ہو جائے۔ بس اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ معتضد باللہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، بے شک قاضی صاحب نے صحیح کیا اور وہ حق کو پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے خادمین سے کہا، جاؤ اور فلاں صندوق اٹھا لاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی، دراہم و دنانیر سے بھرا صندوق لایا گیا۔ خلیفہ نے کہا، بتاؤ ہمارے ذمہ کتنا مال ہے؟ میں نے کہا، جب وہ زمین محل میں شامل کی گئی ہے اس وقت سے اب تک اس زمین سے تقریباً 400 دینار آمدنی ہو سکتی تھی، آپ اتنی ہی رقم ادا کر دیں۔ خلیفہ نے کہا، بتاؤ گن کر ادا کروں یا وزن کروا کر؟ میں نے کہا، جو طریقہ زیادہ بہتر ہو وہی اختیار فرمائیے۔ خلیفہ نے ترازو منگوایا اور 400 دینار تول کر میرے حوالے کر دیے۔ میں تمام رقم لے کر قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ فرمایا، یہ رقم فوراً وقف کی آمدنی میں شامل کر دو اور صبح ہوتے ہی بیج کے لیے غلہ نکال کر بقیہ مال مستحقین میں تقسیم کر دینا۔ خبردار، اس معاملے میں ذرا سی بھی تاخیر نہ کرنا۔ قاضی وکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب لوگوں کو قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی جرت مندی، عدل و انصاف اور خلیفہ وقت سے حقداروں کا حق لینے کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے قاضی صاحب کو خوب داد دی اور پورے شہر میں قاضی صاحب کی جرت مندی اور خلیفہ معتضد باللہ کے عدل و انصاف کا شہرہ ہو گیا اور لوگ قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بارگاہ خداوندی میں دستے دعا دراز کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں خلیفہ مہدی کے پاس گیا اور کہا،
آج میری گفتگو برداشت کرنا۔ بے شک اللہ کی بارگاہ میں لوگوں میں سے زیادہ قرب والا شخص وہ ہے جو لوگوں کی سخت نصیحتوں پر صبر کرے اور جسے حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا رشتہ ہو، تو وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو۔ اے خلیفہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے علم کی فہم اور واضح دلائل کا وارث بنایا اور اب تیرا عذر ختم ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی تو شبہات میں پڑا رہے تو کوئی دلیل و حجت تجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں بچا سکے گی۔ جب تجھے علم مل گیا تو جہالت کا عذر قابل قبول نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مخالفت اور فساد پیدا کرے اور لوگوں کو دینی احکام سے بیزار کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہے۔ لہٰذا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے بچ اور ایسی نشانی اپنا لے جو تیری نجات کا باعث بنے۔ اگر تو نے اس کا الٹ کیا تو سمجھ لے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیا۔ اے خلیفہ، جان لے، بے شک پچھاڑنے والے طاقتوروں میں کمزور ترین شخص وہ ہے جو ایسے شخص کو پچھاڑے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جس نے کتاب اللہ اور سنت نبوی کو مضبوطی سے تھاما، اور تیری جیسے لوگ معصیت کی وجہ سے غالب نہیں آ سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ نافرمان کے لیے برائی نیکی کا روپ دھار کر ظاہر ہوتی ہے۔ ایسوں سے بے توجہی برتنا اور انہیں نیکی کی دعوت نہ دینا ان کے لیے سہارا بنتا ہے۔ میری ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر محفوظ کر لے، بے شک میں نے تجھے آسن انداز میں سمجھا دیا ہے۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ باتیں سن کر خلیفہ مہدی زار و قطار رونے لگا۔ ابو حمام کہتے ہیں، مجھے بعض کاتبوں نے بتایا کہ حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ علیہ کا یہ نصیحت آموز کلام ہم نے خلیفہ مہدی کے خاص رجسٹروں میں لکھا ہوا دیکھا۔ معزز ناظرین، امام غزالی نے صرف عدل کی اہمیت واضح کرنے اور سمجھنے کے لیے بات کی کہ عدل انفرادی اور اجتماعی سطح پر نافذ کرنا ضروری ہے۔ اسے عدالتوں تک محدود کرنا اس کی ہمہ گیریت حیثیت کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسی طرح عام آدمی بھی عدل کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، حالانکہ ہر فرد کے لیے عدل کرنا اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اجتماعی انسانی زندگی کی ہر اکائی کے ساتھ عدل کرنے کی ذمہ داری ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، یعنی فرد معاشرہ سے عدل کرے، معاشرہ فرد سے عدل کرے، عوام حکومت کے ساتھ عدل کرے، حکمران عوام کے ساتھ عدل کرے، تو پھر ایک ایسا عادلانہ نظام قائم ہو سکتا ہے جہاں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کہیں منافقت نہیں ہوگی، کہیں کرپشن اور بدعنوانی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا صرف ایک ہی مقصد قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور واضح انداز میں فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جن یہ کام کس حد تک انجام دے رہے ہیں یہ انسانوں کے سوچنے اور غور کرنے کا مقام نہیں، البتہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میرے خالق نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی عبادت نہ کرنا عدل کے منافی رویہ ہے۔ چنانچہ عبادت کو بھی جو ہمہ گیریت حاصل ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو نہ سمجھنا عبادت سے عدل نہیں، اس کو اس کے مروجہ معنوں تک محدود کر دینا، یعنی اسے نماز، روزہ یا ارکان اسلام کی پابندی کا نام دے کر خود کو عبادت گزار سمجھنا شروع کر دینا عدل نہیں، کیونکہ اس عبادت کو حقوق کے حوالے سے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔